اگلے چند دن زینیا کے لیے بہت کٹھن تھے کیونکہ شہناز بیگم اور زمل اسے ہر وقت طنز کا نشانہ بناتی۔ ایک دن جب زینیا لاؤنج میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی تھی، زمل وہاں آئی اور اس کی کتابیں اٹھا کر دور پھینک دی۔ واہ، اب یہ جاہل لڑکے یونیورسٹی بھی جائے گی؟ بھائی کا تو دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، زمل نے تمسخر سے کہا۔ اسی وقت وجاہت وہاں داخل ہوا اور اس کی نظر زمین پر بکھری کتابوں پر پڑی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ زمل، یہ کتابیں اٹھاؤ اور زینیا سے معافی مانگو۔ وجاہت کی گرجدار آواز نے زمل کو لرزا دیا۔ لیکن بھائی، میں نے کہا معافی مانگو، اور یاد رکھنا زینیا کل سے دانیال کے آفس میں میرے ساتھ جائے گی تاکہ وہ بزنس کے بنیادی اصول سیکھ سکے۔ زمل کا رنگ دانیال کا نام سن کر ایک دم بدلا تھا۔ زمل کے دماغ میں اس وقت صرف دانیال دورانی سوار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی قسمت آزمائے گی اور دانیال کو خود کی طرف متوجہ کرے گی۔ اگلے دن زمل نے اپنا سب سے مہنگا اور دلکش لباس پہنا، شوق میک اپ کیا اور وجاہت کو بتائے بغیر سیدھی دورانی گروپس کے ہیڈ آفس پہنچ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے حسن اور ملک خاندان کے نام کے آگے دانیال کے دفتر کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ مجھے دانیال سے ملنا ہے، میں ان کے پارٹنر وجاہت ملک کی بہن ہوں۔ اس نے ریسیپشن پر بڑے فخر سے اپنا تعارف کروایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دانیال کے شاندار آفس کے اندر تھی۔ دانیال اپنی بڑی سی میز پر جھکا کچھ کاغذات سائن کر رہا تھا۔ زمل کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ زمل، تم یہاں؟ خیریت؟ دانیال نے سرسری سے پوچھا۔ وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ کو تھینک یو کہہ دوں کہ آپ نے بھائی کا ساتھ دیا۔ اور زمل ابھی اپنی مسکراہٹوں کے جال بن ہی رہی تھی کہ اچانک کیبن کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا۔ ایک نہایت خوبصورت، پورا اعتماد اور ماڈرن لڑکی جس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی تمکنت تھی اندر داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی دانیال کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے حق سے بولی، دانیال، تم اب تک فارغ نہیں ہوئے، ہمیں لنچ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زمل کے چہرے کی مسکراہٹ تو وہیں جم گئی۔ دانیال کے چہرے پر زمل کو دیکھ کر جو سرد مہری تھی وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک دم مدھم سی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ بس 2 منٹ رملہ، میں بس فارغ ہی تھا، دانیال نے رملہ کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر زمل کی طرف متوجہ ہوا۔ زمل، ملو، یہ ہے رملہ، میری منکوہا اور ہونے والی بیوی۔ زمل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا ہو۔ جس شخص کو وہ اپنا مستقبل سمجھ کر آئی تھی وہ تو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ رملہ نے زمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں زمل کے اوور میک اپ اور لباس کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے اسے زمل کی آمد کا مقصد سمجھ آ گیا ہو۔ تم وجاہت کی بہن ہو نا؟ دانیال بہت باتیں کرتا ہے وجاہت کی، پر اب تو زینیا بھابھی کا بھی ذکر ہونے لگا ہے ان کی باتوں میں۔ زمل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، اسے اپنی تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ دانیال نے اسے خاص تک نہیں ڈالے تھے بلکہ رملہ کے سامنے اسے ایک عام سی لڑکی بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جی، میں بس جا رہی تھی۔ زمل نے اپنا بیگ سنبھالا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر جاتے ہی اس کا سامنا وجاہت سے ہوا جو ایک میٹنگ کے لیے وہاں آ رہا تھا۔ زمل کی بدحواسی دیکھ کر وہ سب سمجھ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو زمل؟ وجاہت نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کچھ نہیں بھائی، زمل نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ آئندہ آفس آنا چاہو تو اپنا حلیہ درست کر کے آنا، ورنہ اس انداز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجاہت کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اس کی نظروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ زمل کس نیت سے یہاں آئی تھی۔ زمل کو شرمندگی ہو رہی تھی، اسی لیے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ زینیا کی جس معصومیت اور سچائی کو جاہلیت کہتی تھی، اسی سچائی کی وجہ سے آج زینیا کے پاس وجاہت جیسا شوہر تھا جو ہر جگہ اس کی اہمیت بڑھا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی تمام تر ماڈرنزم کے باوجود خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ زمل جب گھر پہنچی تو وہ حسد اور غصے کی آگ میں جل رہی تھی۔ دانیال کی بے نیازی، رملہ کی تمکنت اور وجاہت کی ڈانٹ نے اس کی انا کو بری طرح کچلا تھا۔ اسے لگا یہ سب کچھ زینیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر زینیا اس گھر میں نہ ہوتی تو وجاہت کبھی اس طرح نہ بدلتا۔ وہ سیدھی لاؤنج میں پہنچی جہاں زینیا وجاہت کے دیے ہوئے نوٹس پڑھنے میں مگن تھی۔ زمل نے ایک جھٹکے سے زینیا کے ہاتھ سے رجسٹر چھینا اور اسے پرزا پرزا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں ملکہ بننے کی؟ زمل دھاڑی، تمہاری منحوسیت کی وجہ سے آج بھائی نے سب کے سامنے
میری بے عزتی کی ہے. تمہارے اس 2 ٹکے کے بزنس پارٹنر کی بیوی نے مجھے نیچا دکھایا. زینیا حیرت اور خوف سے کھڑی ہو گئی. سمل، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو گھر سے باہر ہی نہیں گئی. زبان بند کرو. سمل نے زینیا کو زور سے دھکا دیا. وہ میز کے کونے سے جا ٹکرائی. شہناز بیگم بھی شور سن کر باہر آ گئیں، لیکن انہوں نے سمل کو روکنے کے بجائے زینیا کو ہی کوسنا شروع کر دیا. اسی لمحے وجاہت گھر میں داخل ہوا. زینیا کو زمین پر گرا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زمل کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جو دوبارہ زینیا کی طرف اٹھنے والا تھا. بس زمل، بہت ہو گیا. وجاہت کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ شہناز بیگم کے قدم بھی وہیں جم گئے. وجاہت، دیکھو یہ تمہاری بہن ہے. شہناز بیگم چلائیں. بہن جس نے اپنی حدیں بھلا دی؟ وجاہت نے زمل کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا. زمل، اپنی حد میں رہو. اگر دوبارہ تم نے اس کی کتابوں کو ہاتھ لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے. زمل روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی. شہناز بیگم بھی بڑبڑاتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، مگر وجاہت کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی. وہ جھک کر زینیا کے پاس بیٹھا جس کے ماتھے پر چوٹ کی وجہ سے خون کی ہلکی سی لکیر ابھری تھی. وجاہت کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا. وہ اسے سہارا دے کر بیڈ پر لایا اور خود فرسٹ ایڈ کٹ لے کر اس کا زخم صاف کرنے لگا. درد ہو رہا ہے؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا. اس کے ہاتھ زینیا کے زخم پر پھول کی پتیوں کی طرح لگ رہے تھے. زینیا ساکت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. وجاہت کی آنکھوں میں اس وقت جو تڑپ اور فکر تھی وہ صرف ہمدردی نہیں تھی. وہ جس طرح اس کا ماتھا صاف کر رہا تھا جیسے کوئی قیمتی کانچ کی گڑیا سنبھال رہا ہو. زینیا کے دل نے پہلی بار ایک الگ دستک دی. اس نے سوچا کیا کوئی کسی کے لیے اتنا سب کچھ صرف فرض سمجھ کر سکتا ہے؟ جس طرح وجاہت اس کی ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اسے پڑھانے کے لیے لڑتا تھا اور اس کی خاطر اپنی سگی بہن کو بے عزت کرے. زینیا کو محسوس ہوا کہ صرف حفاظت نہیں تو وہ پیار ہے جس کے لیے وہ برسوں سے پیاسی تھی. آپ میرے لیے اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ زینیا نے دھیرے سے پوچھا. وجاہت نے پٹی باندھتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا. زینیا، تم میری ذمہ داری ہو. تم زینیا ملک ہو اور زینیا ملک کو تکلیف دینا وجاہت ملک کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اس نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا تھا. زینیا کو اس لمس میں وہ سکون ملا جو اسے پچھلے 5 سالوں میں نہیں ملا تھا. وہ اب سمجھ رہی تھی کہ وجاہت کی یہ کیئر دراصل اس کی خاموش محبت کا اظہار ہے. رات کے وقت وہ اس کے روبرو بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا. زینیا، صبح کچھ دیر تم آفس چلنا چاہیے. کل تم نے طبیعت کا بہانہ بنایا اور دیکھو زمل آفس آئی، تم نہیں آئی. وجاہت، میری پڑھائی کے دن ہے، میں پڑھوں گی نا. آپ آفس دیکھ لیں، آپ اور میں الگ تھوڑی ہیں. وہ معصومیت سے بولی تو وجاہت لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتا بولا. زینیا، دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد اپنی ذمہ داریاں سمجھو، تھوڑا عقل سے کام لو. جو بزنس میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہیں ملا ہوا ہے، تمہارا حصہ ہے. تم اکیلی پورے 50% کی مالک ہو، جبکہ باقی ہم 4 لوگ باقی کے 50% کے مالک ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو تم مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہو اس بزنس پر. اپنا حصہ اور حق کسی کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، سمجھی؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ کل کی کل ہی تم پورا بزنس سنبھال لو گی؟ تم صرف چل کر کچھ گھنٹے بیٹھا کرو اور باقی پورا دن تم پڑھائی کر سکتی ہو. جب تم یونیورسٹی جانا شروع کرو گی تو تم شام کے ٹائم میں آخری وقت آ کر کچھ نہ کچھ دیکھ لیا کرنا. بس فی الحال تم صبح کو یہ کام کر سکتی ہو. اور ایک بات میں قطعی نہیں چاہتا کہ تم گھر کے معاملات اور خریداری میں انوالوڈ ہو. میں تمہیں ان چیزوں سے الگ ایک بزنس وومن کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں. وجاہت کی باتوں پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. تو پھر کل چلوں گی نا؟ وجاہت نے آس سے پوچھا تھا. چلوں گی، پر آپ شرمندہ تو نہیں ہوں گے میرے ساتھ، کیونکہ میں کم عقل اور جاہل ہوں نا. وہ شرمندگی سے بول رہی تھی. یہ سب باتیں اس کے ذہن میں شہناز بیگم اور زمل نے ہی ڈالی تھی جو وہ آج اس سے کہہ رہی تھی. زینیا کی کہی بات کے جواب میں وہ بولا. کس نے کہا تم جاہل اور کم عقل ہو؟ بلکہ میری نظر سے دیکھو تو تم بے انتہا عقلمند ہو. تبھی تو جب میرے ماں اور بہن اتنی فضول باتیں کرتے ہیں تم ان کو جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی. جہاں تک جاہل ہونے کی بات ہے تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہو تم. ہاں، تم بہت زیادہ پڑھی لکھی کہلاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں پڑھائی کا یہ سلسلہ چھوڑنے نہیں دوں گا.
پر میں تو ان سے ڈرتی ہوں، زینیہ نے بے ساختہ کہا، جس پر وجاہت کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا اور وہ بولا، تو اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی تمہیں ڈرانے کی بھی کوشش کرے تو تم مجھے اس کی شکایت کرو گی، میں لوں گا تمہارا بدلہ، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے کھل کر اپنی بات کہی۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد تم کسی سے نہیں ڈرو گی۔ زینیہ جو اپنی بات کر کے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، وجاہت کی اتنی خوبصورت باتوں سے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی بولی، اوکے، آپ ہیں نا میرے ساتھ ہمیشہ، آخری سانس تک ہوں، پر وعدہ کرو اب کسی کو اتنا اختیار نہ دینا جو کوئی تمہاری عزت نفس مجروح کرے۔ تمہیں اپنا اعتماد بحال کرنا ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ میں تمہاری بیساکھی نہیں بننا چاہتا جس کے سہارے تم چلو، میں تمہارے پر بننا چاہتا ہوں جو تمہیں اونچی اڑان بھرنا سکھائیں، جو تمہیں آزادی دیں ہر ڈر اور خوف سے۔ وعدہ کرو، بنو گی نا تم بالکل ایک آئیڈیل وومن؟ وہ مسکرا کر بولی اور وہ اس کے سامنے سے اٹھنے لگا تو اس کا ہاتھ تھام گئی اور اس کے گلے آ لگی۔ تھینک یو سو مچ وجاہت، یو ویلکم، اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا اس کی پیشانی چوم کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا اور اسے کمبل اڑا کر بولا، شاباش سو جاؤ، صبح آفس چلنا ہے، اوکے اوکے۔ وہ مسکرا کر سونے لگی۔ امتحانات کے دن قریب تھے اور وہ صبح کو کچھ دیر آفس جاتی، پھر گھر جا کر پڑھائی کرتی رہتی اور وجاہت ملک کے بیڈ روم میں رات گئے تک روشنی رہتی۔ زینیہ نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی محنت نہیں کی تھی۔ وہ دن کو ٹیوٹر سے پڑھتی اور رات کو بھی پڑھتی رہتی۔ اس کے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے وجاہت کے اس کے بھروسے کو جیتنا ہے جو اس نے پوری دنیا سے لڑ کر اس پر کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زینیہ اسٹڈی ٹیبل پر جھکی کیمسٹری کے فارمولے میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ وجاہت جو ابھی آفس کے کام سے فارغ ہو کر آیا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر تھکی ہاری زینیہ پر پڑی جو نیند سے بوجھل آنکھوں کے باوجود پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجاہت خاموشی سے کچن میں گیا اور کچھ دیر بعد اپنے ہاتھوں میں 2 مگ لیے واپس آیا۔ کافی کی دل فریب خوشبو نے زینیہ کا دھیان بٹا دیا۔ تھک گئی ہو؟ وجاہت نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو زینیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب تم کتابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وجاہت نے اسے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ لو کافی پیو، اس سے تمہاری نیند اڑ جائے گی اور سر کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ زینیہ نے کافی کا گرم مگ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ خود اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وجاہت نے اپنا مگ اٹھایا اور میز کے کونے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری کامیابی میری تھکن اتار دے گی زینیہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی محنت کر رہی ہو، بس یاد رکھنا خود پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ بیمار پڑ جاؤ۔ زینیہ نے کافی کا ایک سپ لیا۔ وجاہت کی بنائی ہوئی کافی اسے دنیا کی سب سے مہنگی کافی سے بہتر لگی۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ وجاہت کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی کافی لا کر دینا، کبھی اس کے نوٹس چیک کرنا اور کبھی اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھنا، یہ سب اس کی خاموش محبت کا اعلان تھا۔ وجاہت، زینیہ نے اسے پکارا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانی جھجک نہیں تھی۔ اگر میں فیل ہو گئی تو؟ وجاہت نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ فیل وہ ہوتا ہے جو کوشش نہیں کرتا، اور تم نے کوشش کر لی ہے۔ میرے لیے تمہارا یہ عزم ہی تمہاری جیت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ زینیہ کے سر پر رکھا اور اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ جاؤ اب یہ مگ ختم کرو اور سو جاؤ، کل تمہارا پہلا پرچہ ہے۔ میں خود تمہیں سینٹر چھوڑنے کے لیے جاؤں گا۔ زینیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس رات اسے کافی سے زیادہ وجاہت کے الفاظ نے توانائی دی تھی۔ اگلی صبح وجاہت خود اسے امتحانی مرکز لے کر گیا۔ راستے بھر اسے حوصلہ دیتا رہا۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ بیسٹ آف لک زینیہ وجاہت ملک، یاد رکھنا تم بہترین ہو۔ زینیہ کے دل نے ایک زوردار دستک دی۔ زینیہ وجاہت ملک، اس نام میں جو مان تھا اس نے زینیہ کے اندر کے تمام ڈر ختم کر دیے۔ وہ پورا اعتماد قدموں کے ساتھ اندر چلی گئی جبکہ وجاہت اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک واضح تھی۔ نتائج کا دن زینیہ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ثابت ہونے والا تھا۔ ملک ولا میں صبح سے ہی تناؤ کا ماحول تھا کیونکہ آج انٹر کا رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر جاری ہونا تھا۔
शहनाज बेगम और जुमल लाउंज में बैठी तंजिया मुस्कुराहटों का तबादला कर रही थी। देख लेना मॉम, ये जाहिल लड़की सिर्फ वजाहत के पैसे और वक्त ही बर्बाद करेगी। फेल होना तो इसका मुकद्दर है, जुमल ने अपने नाखूनों को फाइल करते हुए हकारत से कहा। तभी वजाहत अपना लैपटॉप लिए लाउंज में आया। उसके पीछे जीनिया भी थी, जिसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और चेहरा जर्द पड़ रहा था। वजाहत ने तेजी से उंगलियां कीबोर्ड पर चलाई और रोल नंबर दर्ज किया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर वजाहत के लबों पर एक फातिहाना और मशहूर कुन मुस्कुराहट आई। वो अपनी जगह से उठा और जीनिया को हैरत ज़दा नजरों से देखा। तुमने कर दिखाया जीनिया, तुमने सिर्फ पास नहीं किया एग्जाम, बल्कि A1 ग्रेड लिया है। जीनिया के कदम डगमगाए और वो सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। क्या क्या वाकई? उसकी आवाज़ खुशी के मारे लरस रही थी। शहनाज बेगम और जुमल के चेहरों पर जैसे किसी ने कालक मल दी हो। ये नामुमकिन है। ज़रूर वजाहत ने बोर्ड में पैसे दिए होंगे, शहनाज बेगम ने बौखलाहट में कहा। जीनिया की कामयाबी पर शक करने के बजाय अपनी तरबियत पर गौर करें मॉम, वजाहत ने सर्द लहजे में कहा। और अब पार्टी की तैयारी करें जो मैं कल रात रखूँगा। हमारे सारे बिजनेस सर्कल को इनवाइट करूँगा। जीनिया मलिक की कामयाबी का जश्न इस घर में मनाया जाएगा। इतना कहकर वो जीनिया का हाथ थामकर ऊपर ले गया। हमें शॉपिंग पर चलना है, जल्दी रेडी हो जाओ। शहनाज बेगम और जुमल तो शौक होकर सब देख और सुन रही थी। एक तो उनको उम्मीद ना थी कि वो इतना अच्छा रिजल्ट लाएगी, और दूसरा इतनी बड़ी पार्टी रख रहा है वजाहत, जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। अगले दिन रात को मलिक विला का लॉन एक बार फिर रोशनियों से जगमगा रहा था। वजाहत ने जीनिया के लिए एक फेमस डिज़ाइनर का ड्रेस लिया था। आसमानी रंग का वो लिबास जीनिया पर किसी परी के रूप जैसा लग रहा था। दानियाल दुरानी और रमला सबसे पहले पहुंचे थे। रमला ने आगे बढ़कर जीनिया को गले लगाया। जीनिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने उन सब के मुंह बंद कर दिए जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे। तकरीब के दरमियान वजाहत स्टेज पर आया और माइक थाम लिया। उसकी नज़रें सामने खड़ी नताशा चौधरी और उसके वालिदैन पर पड़ी, जो सिर्फ अपनी रही सही साख बचाने के लिए वहाँ आए थे, मगर उनके चेहरों की जलन छुपाए नहीं चुप रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जिसने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। वजाहत ने जीनिया का हाथ थामकर उसे स्टेज पर बुलाया। ये मेरी बीवी जीनिया मलिक है। इसने न सिर्फ तालीमी मैदान बहुत अच्छे ग्रेड लेकर कामयाबी हुई है, बल्कि अब वो अपने बिजनेस को भी वक्त देगी। हॉल तौलियों से गूंज उठा। नताशा ने गुस्से से अपना ग्लास मेज़ पर पटका। ये सब एक ड्रामा है। वजाहत उसे सर पर चढ़ाकर अपनी वैल्यू कम कर रहा है। वो जुमल के कान में बड़बड़ाई थी, लेकिन जुमल इस वक्त नताशा की बात नहीं सुन रही थी। उसकी नज़रें दूर खड़े दानियाल पर थीं, जो रमला के हाथ में हाथ डाले जीनिया की कामयाबी पर तालियां बजा रहा था। जुमल को पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी अकेली रह गई है। तकरीब अपने उरूज पर थी, पर जीनिया की नम आँखें देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि वो आज के दिन अपने माँ बाप को मिस कर रही है। तो वजाहत जीनिया को लेकर लॉन के एक पुरसकून कोने में आया। चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। वो नरम लहजे में बोला, ताया ताई जहाँ भी हैं खुश हैं तुम्हें कामयाब देखकर। जीनिया, आज के दिन रोना नहीं, बस खुश रहना, समझी? वो इस बात में सर हिलाती हल्का सा मुस्कुराई थी। अब खुश हूँ? वजाहत ने उसके बालों की लट कान के पीछे उड़स से पूछा। जीनिया ने नम आँखों से वजाहत को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। ये सब आपकी वजह से है वजाहत। नहीं जीनिया, ये तुम्हारी अपनी हिम्मत है, मैं तो बस तुम्हारा साया था। वजाहत ने झुककर उसके माथे पर एक तवील और पुरसुकून बोसा दिया। अब तुम्हारा अगला हदफ यूनिवर्सिटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ भी अपनी जीत के झंडे गाड़ो। जीनिया ने अपना सर वजाहत के चौड़े शाने पर टिका दिया। उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी तूफान से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हिसार खुद वजाहत मलिक था। चलो, सब हमारा वेट कर रहे हैं, हमने पार्टी रखी है, चलें मिसेस। वो मुस्कुरा कर वजाहत के साथ लॉन के उस तरफ बढ़ी जहाँ सब मेहमान मौजूद थे। पार्टी की गहमा गहमी उरूज पर थी जब अचानक मरकजी दरवाजे पर एक पुरतायुश गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अनाबिया उतरी थी। अनाबिया एक इंतहाई मॉडर्न और पुरएतमाद लड़की थी। स्टेज पर वजाहत मलिक अपनी कज़न जीनिया का हाथ थामे पूरे शहर के सामने से अपनी ज़िंदगी और फ़ख्र करार दे रहा था। अनाबिया शौक की हालत में वहीं मुंजमद हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? वजाहत तो यहाँ रिश्ता ख़त्म करने आया था, मगर ये तो उसे सर पर बिठा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है।
وہ تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ شہناز بیگم نے اسے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ جانتی تھی انابیہ کو، کیونکہ وجاہت اپنے اس دوست کا ذکر اکثر کرتا تھا۔ انابیہ، تم صحیح وقت پر آئی ہو، دیکھو تمہارے دوست وجاہت کو کیا ہو گیا، اس نے اس جاہل لڑکی کے لیے اپنی ساکھ داؤ پر لگا دی ہے۔ انابیہ نے شہناز بیگم کی بات انسنی کی اور سیدھی وجاہت کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ہال میں موجود لوگوں کی نظریں انابیہ پر تھیں۔ وجاہت، یہ سب کیا ہے؟ انابیہ کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ تم نے لندن میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ کہ تم یہاں آ کر اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے اور ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ زینیا نے سہم کر وجاہت کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، لیکن وجاہت نے اس کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وجاہت نے انابیہ کی طرف نہایت سرد اور سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ انابیہ، لندن کی باتیں لندن کی تھی، میں یہاں آیا ضرور رشتہ ختم کرنے تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بوجھ وہ نہیں بلکہ بوجھ وہ نفرت تھی جو میں برسوں سے پال رہا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ انابیہ چلائی۔ اس لڑکی کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں کبھی اپنایا ہی نہیں تھا انابیہ، میں نے ہمیشہ تمہیں دوست سمجھا تھا۔ جب تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں ایک رشتے میں آلریڈی بندھا ہوں، اسی لیے چاہ کر بھی فی الحال تمہاری پذیرائی نہیں کر سکتا۔ یاد ہے تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے دوست سمجھو اور میں اپنے دوست سے محبت کرتی ہوں تو کرتی رہو گی۔ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کرنے کے بعد دوبارہ بولا، پھر تمہاری بے لوث محبت دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ اگر اس انچاہے رشتے سے آزاد ہو گیا تو سب سے پہلے تمہارا ہی سوچوں گا۔ پر میں نے تم سے کوئی پیار کی پینگیں نہیں بڑھائی تھی۔ اگر تم نے میرے اس جملے کا مطلب غلط لے لیا کہ میں پاکستان اس وقت اس غرض سے گیا ہوں تو تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ اس وقت پاکستان میں اپنے ماں باپ کے لیے گیا تھا اور اس رشتے کو کوئی اچھا موڑ دینے کے لیے گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے جو میں نے کہا تھا میں نے وہی کیا۔ اس رشتے کو میں نے اچھی طرح نبھا کر خود کو ایک مرد ثابت کیا ہے۔ وجاہت کے اس جملے نے انابیہ کے پرغرور چہرے کی دھچیاں اڑا دیں۔ زینیا میری بیوی ہے، میرا مان ہے اور میری محبت۔ تم یہاں ایک مہمان دوست کے طور پر آئی ہو، مبارک دے کر کھانا کھا کر جا سکتی ہو، لیکن میرے ذاتی معاملے میں دخل اندازی کی جرت دوبارہ نہ کرنا۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھری محفل میں اپنی تذلیل برداشت نہ کر سکی۔ وہ نتاشا اور زمل کی طرف دیکھ کر تلملا اٹھی، کیونکہ اس سے کانٹیکٹ ان دونوں نے خود کیا تھا اور یہاں کے حالات بتائے تھے۔ انابیہ نے جب اپنا اور وجاہت کا تعلق بتایا تو انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا، یوں ہی کسی ایونٹ میں آ کر وجاہت کو شرمندہ کرو اور وہ لوگوں کے ڈر سے کچھ کہہ نہ پائے اور وجاہت اور زینیا کے بیچ غلط فہمیاں بڑھیں۔ پر یہاں تو ان کی چال ان پر ہی الٹی پڑ گئی تھی اور وجاہت کے گرد زینیا کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ زینیا نے حیرت سے وجاہت کو دیکھا، اسے لگا تھا کہ انابیہ کے آنے سے وجاہت بدل جائے گا، مگر وجاہت نے آج ثابت کر دی کہ زینیا اب اس کی مجبوری نہیں، اس کی پسند بن چکی ہے۔ انابیہ غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ شہناز بیگم کا آخری مہرہ بھی پٹ چکا تھا۔ وجاہت نے جھک کر زینیا کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، ڈرنا مت، میرے ماضی میں بہت سی دھول تھی، لیکن میرا حال اور مستقبل صرف تم ہو۔ وہ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ پارٹی کا شور و غل تھم چکا تھا اور مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ وجاہت اور زینیا اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑے تھے، جہاں چاند کی دودھیا روشنی نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وجاہت نے اس خاموشی توڑتے ہوئے زینیا کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زینیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پارٹی کی تھکن اور گزشتہ ہنگامے کے اثرات ابھی بھی باقی تھے۔ زینیا، وجاہت کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو براہ راست روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے زینیا کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اسے اپنے دل پہ رکھ دیا۔ محسوس کرو اسے، یہ دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے۔ آج سب کے سامنے جو کچھ ہوا اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں تمہیں کھونے کے تصور سے بھی کتنا ڈرتا ہوں۔ زینیا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وجاہت، مجھے لگا تھا شاید انابیہ کی باتیں آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وجاہت نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا ہو۔ وہ صرف ایک آزمائش تھی زینیا، اور اس آزمائش نے میرے یقین کو اور پختہ کر دیا۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں آج اس خاموش رات اور ان ستاروں کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کی دوری ختم ہو گئی۔
میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ میری محبت کسی شک یا کسی تیسرے کی محتاج نہیں۔ تم میری عزت ہو، میرا مان ہو اور میری کل کائنات ہو۔ زینیا نے اپنی دوسری ہتھیلی وجاہت کے گال پر رکھی، اس کے لمس میں بلا کا سکون تھا۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ ہم ہر مشکل کا سامنا مل کے کریں گے وجاہت نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب صرف ان دونوں کی سانسوں کی ترتیب اور ایک دوسرے کے ساتھ کا پکا یقین باقی تھا۔ آج کی رات ان کے ملن کی رات بن گئی، جس میں دونوں کی دلی رضامندی شامل تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن زینیا کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک نفیس پنک رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ڈائری تھامے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تیار ہو؟ وجاہت نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود بھی آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، وہاں سب مجھ سے چھوٹے ہوں گے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، زینیا نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ وجاہت اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کاندھوں کو تھام کر اسے آئینے میں اپنا عکس دکھایا۔ وہ وہاں تمہارے بارے میں صرف ایک ہی بات سوچیں گے کہ وہ زینیا ملک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ جب وجاہت کی چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز یونیورسٹی کے مین گیٹ پر رکی تو وہاں موجود طلبہ کی بڑی تعداد کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی۔ وجاہت خود گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر زینیا کا دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑی لڑکیوں کے گروہ میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کون ہے؟ کیا کوئی سیلیبریٹی ہے؟ ایک لڑکی نے دوسری سے پوچھا۔ وجاہت زینیا کو لے کر ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف بڑھا۔ اس کا چلنے کا انداز اور اس کے ساتھ پراعتماد زینیا کو دیکھ کر سب پر روب طاری ہو رہا تھا۔ کچھ سینئر لڑکے جو عام طور پر نئے آنے والوں کو تنگ کرتے تھے ایک کونے میں کھڑے تمسخر اڑا رہے تھے۔ وہ دیکھو، لگتا ہے کوئی نئی میڈم آئی ہیں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ، ایک لڑکے نے زور سے کامنٹ پاس کیا۔ وجاہت کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے زینیا کا ہاتھ چھوڑا اور ان لڑکوں کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص ملک والی دہشت ابھری جسے دیکھ کر اچھوں کے پسینے چوٹ جاتے تھے۔ تم نے کچھ کہا؟ وجاہت نے ان کے قریب جا کر دھیمی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ لڑکوں کی کھکی بن گئی۔ وجاہت کا سوٹ اور شخصیت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ نہیں سر، وہ تو بس ہم… سنو، وجاہت نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا تاکہ آس پاس کے لوگ بھی سن لیں۔ یہ زینیا ملک ہے، میری وائف۔ یہ یہاں پڑھنے آئی ہے اور اگر کسی نے بھی اسے پریشان کیا یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو وہ اس یونیورسٹی میں اپنا آخری دن دیکھے گا۔ کیا میں نے اپنی بات کلیئر کر دی؟ پورے کوریڈور میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکے جو اب تک ہنسی مذاق کر رہے تھے اب نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وجاہت واپس زینیا کے پاس آیا، اس کا ماتھا چوما اور سب کے سامنے اسے الوداع کہا۔ تم اب جاؤ، کلاس ختم ہوتے ہی میں تمہیں لینے آؤں گا، گھبرانا نہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے۔ زینیا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھی تو اسے محسوس ہوا کہ لوگ اسے حقارت سے نہیں بلکہ رشک اور احترام سے دیکھ رہے ہیں۔ وجاہت نے اسے صرف تعلیم کا راستہ نہیں دیا تھا بلکہ اسے وہ حفاظت اور مقام دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ دن کو جب وجاہت اسے لینے آیا تو زینیا بہت خوش تھی۔ پتہ ہے وجاہت، آج رملہ بھی وہاں آئی تھی، وہ اس یونیورسٹی کی الومنائی ہے۔ اس نے مجھے سب سے ملوایا، سب مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ وجاہت نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ تو صرف آغاز ہے زینیا، ابھی دنیا کو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ ملک انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں آج ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ وجاہت اور دانیال کی مہینوں کی محنت سے تیار کردہ بلیو پرنٹ مارکیٹ میں لیک ہو چکے تھے اور ایک گمنام کمپنی نے وہی پروجیکٹ آدھی قیمت پر لانچ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وجاہت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ دانیال، یہ فائل صرف میرے پرسنل لیپ ٹاپ میں تھیں اور اس کی رسائی میرے علاوہ صرف ایک اور شخص کو تھی۔ دانیال نے خاموشی سے وجاہت کی طرف دیکھا۔ کس کو وجاہت؟ وجاہت کی زبان رک گئی۔ وہ شخص زینیا تھی، کیونکہ وہ اکثر وجاہت کے لیپ ٹاپ پر اپنے اسائنمنٹس بناتی تھی۔ اسی لمحے خاور ملک آفس پہنچ چکے تھے۔ وہ کمرے میں پہنچے، ان کے ساتھ نتاشا بھی تھی جو ہمدردی کا نقاب اوڑے وہیں آئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا وجاہت کے ایک نااہل لڑکی کو بزنس میں شامل کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا، خاور ملک نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے زینیا کو کل رات تمہارے اسٹڈی روم میں تمہارے لیپ ٹاپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کسی کو فون پر کچھ فائلز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وجاہت کا دل زور سے دھڑکا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔
لیکن شواہد اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اس وقت زینیہ اپنی فائلز اٹھائے ہنسی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وجاہت، وہ پروجیکٹ کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے کیا میں؟ اس نے کمرے کا تناؤ محسوس کر کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زینیہ، وجاہت کی آواز اتنی سخت تھی کہ زینیہ کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ تم نے میرا لیپ ٹاپ استعمال کیا تھا؟ جی، وہ اسائنمنٹ کے لیے، زینیہ نے سہم کر جواب دیا۔ کیا تم نے کوئی فائل کسی کو بھیجی ہے یا کسی سے پیسوں کے بارے میں بات کی؟ وجاہت اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور تکلیف کی ملی جلی لہر تھی۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا وجاہت، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زینیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاور ملک نے فوراً ایک لفافہ میز پر پٹخا۔ یہ دیکھو، تمہارے نام کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ زینیہ حق تک رہ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نتاشا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا کہ وجاہت اب زینیہ کو دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ وجاہت نے خاموشی سے وہ کاغذات دے کر پھر زینیہ کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ وجاہت کی مٹھیاں بھیج کے اس نے گہرا سانس لیا اور اچانک دانیال کی طرف مڑا۔ دانیال، CCTV فوٹیج چیک کرواؤ ابھی اور اسی وقت۔ وجاہت، تم اب بھی اس پر یقین کر رہے ہو؟ خاور ملک نے غصے سے کہا۔ میں زینیہ پر نہیں، اپنی محبت اور اپنے انتخاب پر یقین کر رہا ہوں ڈیڈ، وجاہت نے گرج کر کہا۔ اگر زینیہ کو پیسے چاہیے ہوتے تو وہ مجھ سے مانگ سکتی تھی۔ وہ اس سلطنت کی آدھی مالکن ہے، وہ 50 لاکھ کے لیے کروڑوں کا سودا کیوں کرے گی؟ وجاہت نے فوراً اپنے سیکیورٹی ہیڈ کو بلایا۔ چند منٹ کی جانچ کے بعد سچائی سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں واضح تھا کہ جب زینیہ کمرے سے باہر گئی تو خاور ملک کا خاص ملازم کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس نے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا تھا، اور جس اکاؤنٹ سے پیسے آئے تھے وہ نتاشا چودھری کی ایک بے نام کمپنی کا تھا۔ وجاہت نے وہ کاغذات نتاشا کے منہ پر مارے۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ نتاشا کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ خاور ملک کی زبان گنگ ہو گئی۔ ڈیڈ، آپ نے اپنی ہی بہو کو پھنسانے کے لیے اتنا گھٹیا کھیل کھیلا۔ وجاہت کی آواز میں اب صرف نفرت تھی۔ نتاشا، تم ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلوا لوں۔ اور ڈیڈ، آج سے آپ کا اس بزنس اور میری زندگی میں دخل اندازی کا حق ختم ہوتا ہے۔ وجاہت زینیہ کے پاس گیا جس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے سب کے سامنے اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری زینیہ، مجھے ایک پل کے لیے بھی تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زینیہ نے وجاہت کے سینے سے لگ کر سکون کا سانس لیا۔ آج خاور ملک، شہناز بیگم اور نتاشا کی اس چال نے زینیہ کو وجاہت سے دور کرنے کے بجائے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا۔ اس واقعے نے وجاہت کی آنکھیں مکمل طور پر کھول دیں اور خاور ملک اور شہناز بیگم کو بھی یہ احساس دلا دیا کہ وجاہت کی زندگی میں اب زینیہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ملک ولا میں کئی دنوں کی خاموشی کے بعد ایک صبح خاور ملک اور شہناز بیگم خود زینیہ کے کمرے میں آئے تھے۔ زینیہ جو اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی انہیں ساتھ دیکھ کر ڈر گئی تھی اور کھڑی ہو گئی، لیکن شہناز بیگم کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ ندامت تھی۔ زینیہ، وہ دھیمی آواز میں بولے، میں نے برسوں تمہیں وہ دکھ دیے جو تمہارا حق نہیں تھے۔ میں نے ایک یتیم بچی کی دعا لینے کے بجائے اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زینیہ، جس کا دل پہلے ہی صاف تھا، آگے بڑھی اور اپنی چچی کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ مائیں کبھی غلط نہیں ہوتی، بس راستہ بھٹک جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی اپنے دل سے برا نہیں جانا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے زینیہ کو گلے لگا لیا۔ اسی وقت وجاہت دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک گہری لہر آئی۔ اسے اس دن کا انتظار کتنے وقت سے تھا۔ دانیال دورانی کے دفتر میں ہونے والی تذلیل نے سمل کے اندر چھپی انا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وجاہت کی نظروں میں اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اور زینیہ نے وجاہت کی زندگی میں خاص جگہ بنا لی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک پارٹی میں حماد لودھی سے ہوئی تھی۔ حماد لودھی گروپ آف انڈسٹریز کا وارث تھا جو برسوں سے ملک انڈسٹریز کے سخت ترین حریف سمجھے جاتے تھے۔ ایک شام جب گھر میں سب چائے لان میں پی رہے تھے، زمل خاموشی سے اپنے کمرے میں فون پر مصروف تھی۔ حماد، میں تھک چکی ہوں اس گھر کے ماحول سے۔ بھائی کو زینیہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، زمل نے دبی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے حماد کی زہری مگل شہد جیسی میٹھی آواز آئی۔ زمل جان، تم جیسی خوبصورت لڑکی اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے، یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔
تم بس میرا ساتھ دو، میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ وجاہت ملک دیکھتا رہ جائے گا۔ زمل اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حماد اسے محبت کے نام پر استعمال کر کے وجاہت کے نئے پروجیکٹ کی فائلز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں زمل اور حماد کی ملاقاتیں شہر کے پوش کیفے میں ہونے لگیں۔ زمل نے وجاہت سے جھوٹ بول کر شاپنگ اور فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کے بہانے حماد کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ ایک دن حماد نے اسے ایک مہنگی ڈائمنڈ رنگ پہنائی اور سرگوشی میں کہا، زمل اگر تم مجھے وہ بلو پرنٹ دکھا دو جو وجاہت نے دانیال کے ساتھ مل کر تیار کیے ہیں تو میں ثابت کر دوں گا کہ لودھی گروپ ملک انڈسٹریز سے بہتر ہے، اور پھر ہم شادی کر لیں گے اور تمہیں اس گھر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زمل کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وجاہت کا پروجیکٹ ناکام ہوا تو زینیہ کی اہمیت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک رات جب وجاہت اور زینیہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، زمل نے وجاہت کے اسٹڈی روم میں گھس کر پروجیکٹ کی تصویریں لے لیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلی سامنے زینیہ کھڑی تھی جو اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تقریب سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ زمل تم اس وقت اپنے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ زینیہ نے حیرت سے پوچھا۔ زمل کا رنگ فاق ہو گیا، مگر اس نے فوراً تیور بدلے۔ تم سے مطلب میں اپنے بھائی کے کمرے میں جاؤں یا کہیں بھی؟ تم اس گھر کی پولیس والی بننے کی کوشش مت کرو۔ زمل اسے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ زینیہ کو دال میں کچھ کالا نظر آیا، لیکن اس نے وجاہت کو بتائے کہ بجائے خود نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 2 دن بعد زمل حماد سے ملنے ایک سنسان فارم ہاؤس پہنچی تاکہ وہ تصویر اسے دے سکے۔ یہ لو حماد، اب ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ زمل نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ حماد نے فائل دیکھتے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ شادی؟ زمل ملک تم تو واقعی بے وقوف ہو۔ مجھے تم سے نہیں صرف ان پیپر سے مطلب تھا تاکہ میں تمہارے بھائی کو سڑک پر لا سکوں۔ اب تم جا سکتی ہو، میرا کام ہو گیا۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم نے مجھ سے پیار کا ڈرامہ کیا؟ پیار؟ حماد نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جس لڑکی نے اپنے بھائی کی پیٹ میں چھرا کھونپا ہو وہ میری وفادار کیا ہوگی؟ حماد نے اسے دھکا دیا اور باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے وجاہت ملک، دانیال دورانی اور پولیس کھڑی تھی۔ زمل کے پیچھے سے زینیہ بھی نمودار ہوئی، جس نے وجاہت کو پہلے ہی شک کی بنیاد پر آگاہ کر دیا تھا۔ وجاہت نے آگے بڑھ کر حماد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہارا کھیل ختم ہوا حماد لودھی۔ پولیس حماد کو لے گئی، لیکن اصل کرب زمل کے لیے تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وجاہت کی آنکھوں میں زمل کے لیے ایسی نفرت تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا زمل کہ تم میری بہن کہلانے کے لائق نہیں۔ وجاہت کی آواز سرد تھی۔ زمل نے وجاہت کے پیر پکڑ لیے۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ وجاہت نے اپنا پیر پیچھے کر لیا، لیکن زینیہ آگے بڑھی اور زمل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجاہت معاف کر دیں اسے، یہ بھٹک گئی تھی۔ اگر آج ہم نے اسے نہ سنبھالا ہوتا تو یہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ زینیہ کی شفقت دیکھ کر زمل کی رہی سہی انا بھی دم توڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ تباہ کرنا چاہتی تھی وہی آج اس کا پردہ رکھ رہی تھی۔ زمل شدید شرمندگی سے دوچار ہوئی۔ اس سب کے بعد ملک ولا کی فضا تو بالکل ہی بدل گئی۔ وجاہت کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، جبکہ زینیہ اب زمل کو اس گناہ اور ندامت کے دلدل سے نکالنے کی فکر میں تھی۔ رات کے پچھلے پہر وجاہت بیلکنی میں کھڑا سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر موجود بل بتا رہے تھے کہ وہ اپنی سگی بہن کی غداری کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ زینیہ دبے قدموں اس کے پاس آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ زینیہ نے نرمی سے پوچھا۔ وجاہت نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑا۔ کیسے سو جاؤں زینیہ؟ جس بہن کو اتنا پیار دیا اس نے میرے ہی بزنس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جو ہمارا دشمن تھا۔ وہ نادان ہے وجاہت، اسے محبت اور دھوکے کا فرق نہیں پتا۔ زینیہ نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وجاہت نے تلخی سے بات کاٹ دی۔ نادانی ایک حد تک ہوتی ہے زینیہ، اس نے ہمارے خلاف سازش کی۔ اگر تم بر وقت مجھے نہ بتاتی تو آج میں کہیں کا نہ رہتا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اتنا کہہ کر
دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اگلی صبح زینیا ناشتے کی ٹرے لے کر زمل کے کمرے میں گئی۔ زمل اندھیرے کمرے میں بیڈ پر گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ زمل کچھ کھا لو، کل سے تم نے ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ زینیا نے ٹرے سائڈ پر رکھی۔ زمل نے نظریں اٹھا کر زینیا کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو زینیا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری دشمن اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہے۔ تم کیوں میری فکر کر رہی ہو؟ زینیا اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون سی دشمن زمل؟ تم اس گھر کی بیٹی ہو، میرے شوہر کی بہن ہو۔ تمہاری تکلیف وجاہت کی تکلیف اور ان کی تکلیف میری۔ تم نے غلطی کی، اس کی سزا تمہیں اپنی ندامت کی صورت میں مل رہی ہے۔ اب خود کو مزید اذیت مت دو۔ تو زمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنا سر زینیا کی گود میں رکھ دیا۔ بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بس اسے تسلی دیتی رہی۔ شام کو جب وجاہت آفس سے واپس آیا تو زینیا نے اسے لاؤنج میں ہی روک لیا۔ آپ کو زمل سے بات کرنی ہوگی، زینیا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وجاہت نے کوٹ صوفے پر پھینکا۔ نام مت لو اس کا میرے سامنے۔ میں اسی گھر میں رہ کر اس کی موجودگی کو برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت ہے۔ نہیں وجاہت، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ ٹوٹ رہی ہے، اسے احساس جرم کھائے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اسے معاف نہ کیا تو وہ کبھی نارمل نہیں ہو پائے گی۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وجاہت نے زینیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خلوص اور فکر کی ایک تڑپ تھی۔ تم اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہو زینیا؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم آج اسی کی وکالت کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں کہ اپنوں کی بے رخی کیا ہوتی ہے۔ زینیا کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے وہ 5 سال اکیلے گزارے ہیں۔ میں نہیں چاہتی زمل بھی اسی اذیت سے گزرے۔ وجاہت خاموش ہو گیا۔ زینیا کی بات اس کے دل پر لگی۔ اس نے زینیا کا ہاتھ چوما۔ صرف تمہاری خاطر زینیا، صرف تمہاری خاطر میں اسے ایک موقع اور دوں گا۔ وجاہت زینیا کے ساتھ زمل کے کمرے میں گیا۔ زمل اسے دیکھ کر خوف سے کھڑی ہو گئی۔ وجاہت کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ شہناز بیگم نے ندامت سے نظریں جھکا لیں، کیونکہ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی غلط تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ خاور ملک بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی انہی کے دشمنوں سے جا ملی، اپنے ہی باپ اور بھائی کے بزنس کو برباد کرنے۔ شاید جو انہوں نے زینیا کو وجاہت کی نظروں میں گرانے کے لیے کیا تھا، وہی کام ان کی اپنی بیٹی زمل اپنے باپ بھائی کے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ حماد لودھی بزنس برباد کرتا سو کرتا، پر اگر زمل کی عزت پر کوئی داغ لگا دیتا تو کوئی کیا کر پاتا؟ یہی احساس ان کو اندر ہی اندر مار رہا تھا، یہی ان کا مکافات عمل تھا۔ وجاہت کی کہی ایک بات نے ان کو احساس دلایا کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے، اور وہ زینیا کو اپنا کر اسے اس کا حق، عزت اور مقام دے کر ان کا کیا بچا رہا تھا۔ وجاہت نے ایک اعتراف اپنے باپ سے کیا یہ کہہ کر، ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میں پاکستان واپس زینیا کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، پر جب میں نے اس کا حال دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ میں جو سوچا کرتا تھا وہ یہاں پرسکون اور آسائشوں کی زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے لگا آپ نے زمل اور زینیا میں کوئی فرق نہیں رکھا ہوگا، پر میں تو دنگ ہی رہ گیا۔ آدھی جائیداد کی مالک لڑکی کو آپ لوگوں نے ملازمہ بنا کر رکھا، ایک اسٹور نما کمرے میں وہ رہتی ہے، اسے اس کے سارے حق چھین کر اسے اس قدر ہراس کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنے حق کے لیے بھی کبھی آواز نہ اٹھا سکے، آپ کے ہر ظلم کو برداشت کرے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے تھے جو اسے اتنے بڑے محل نما گھر میں ایک کمرہ نہ دے سکے؟ کپڑے تک اترن والے دیے جاتے،
کیا اس کا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا؟ دولت کی ہوس نے کتنا بے بس بنا دیا تھا اس گھر کے مکینوں کو۔ ڈیڈ، میں کوئی نیک نمازی نہیں، نہ ہی کوئی اچھا انسان ہوں، پر میں بھی ڈر گیا تھا یہ سب دیکھ کر۔ مجھے لگا ہمارا انجام کتنا بھیانک ہوگا جب مکافات عمل شروع ہوگا۔ ہاں میں ڈر گیا تھا، پر آپ لوگوں کو یہ سب سمجھانے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت آپ سب کی آنکھوں پر دولت اور آسائشوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں زینیا کو اس کا مقام دے کر زمل کو اس جہنم سے بچایا جو ہمارے مکافات عمل کے طور پر زمل کو ملتا، کیونکہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم اپنی بیٹی اور بہن پر آتا ہے۔ دیکھ لیں ڈیڈ، میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ حماد لودھی نہ صرف ہمارا بزنس برباد کر سکتا تھا بلکہ ہماری عزت خاک میں ملا دیتا۔ پر دیکھیں، اللہ نے ہمیں دونوں باتوں سے بچا لیا، کیونکہ بر وقت میں نے یتیم کو اس کا حق اور اس کی عزت نفس لوٹا دی، ورنہ جو آپ نے کیا تھا اس سے تو ہمارا سب کچھ برباد ہو جاتا۔ خاور ملک کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ان دونوں کے پیچھے کھڑی شہناز بیگم اور زمل دونوں نے جب یہ سنا تو وہ تڑپ گئی۔ یہ سارے انکشافات سن کر وجاہت ان کو کس عذاب سے بچا گیا تھا۔ زمل تو روتے ہوئے اس وقت الٹے پاؤں وہاں سے چلی گئی، پر خاور ملک اور شہناز بیگم نے دل سے ان باتوں کو تسلیم کیا، اللہ سے توبہ کی، بلکہ ایک بار پھر زینیا سے معافی مانگی تھی، جس پر وہ پورے دل سے ان کو یقین دلا گئی کہ وہ ان کو معاف کر چکی ہے۔ پر خاور ملک کو ضمیر کی ملامت اور بڑے بھائی کی یاد نے، ندامت کے گہرے احساس نے بیمار کر دیا تھا۔ وجاہت اس وقت زمل سے آہستہ سے بولا، زینیا کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ زمل نے تڑپ کر کہا، بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ وجاہت نے ایک سر داہ بھری اور اسے قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اپنی زندگی بے مقصد باتوں کے بجائے کسی مقصد میں لاؤ گی، سمجھی؟ جی بھائی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ بس جو میں نے کیا اسے بھول جائیں اور مجھے دل سے معاف کر دیں۔ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ وجاہت نے اس کا سر تھپ تھپایا اور مسکرا کر کہا، میں تب سب بھول جاؤں گا جب تم اپنی زندگی کو بامقصد بنا لو گی، جیسے زینیا نے بنایا ہے۔ اس سے انسپریشن لو پیاری بہنا۔ جی بھائی۔ وجاہت پلٹ کر زینیا سے بولا، تھینکس زینیا، تم نے مجھے صحیح بات پر سمجھایا، مجھے اپنی بہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمل نے روتے ہوئے زینیا کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمن سمجھتی تھی وہی اس کی سب سے بڑی ہمدرد نکلی۔ وجاہت نے مسکرا کر زینیا کو دیکھا، جس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے نہ صرف اپنا گھر بچایا تھا بلکہ زینیا کو بھی راستہ دکھایا تھا۔ حماد لودھی والے واقعے کے بعد زمل نے خود کو گھر تک محدود کر لیا تھا۔ وجاہت نے زینیا کی خواہش پر زمل کو ملک انڈسٹریز میں ایک انٹرن کے طور پر کام سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ فضول سوچوں سے دور رہے۔ وجاہت چاہتا تو اسے مالکن کی طرح آفس میں آنے دیتا، پر اسے کیا ہوتا، وہ اکیلی اور تنہا رہ کر اور پریشان ہو جاتی۔ بہتر تھا وہ انٹرن بن کر سب کے ساتھ مل جل کر کام کرے تاکہ اس کا اعتماد بھی بحال ہو جائے اور لوگوں سے انٹر کنیکٹ ہو۔ آفس میں زمل کا پہلا دن تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی فائل سیکھ رہی تھی جب کمرے میں ایک پورا اعتماد نوجوان داخل ہوا۔ گندمی رنگت، گہری سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ریحان تھا جو کمپنی کا نیا چیف مارکیٹنگ آفیسر اور وجاہت کا قابل اعتماد بندہ تھا۔ مس زمل، میں ریحان ہوں، وجاہت نے سر جھکا کر کہا۔ آج سے آپ میرے انڈر کام سیکھیں گے، اس نے نہایت پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ زمل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ تو دانیال جیسی بے نیازی تھی اور نہ ہی حماد جیسی بناوٹی مٹھاس، وہاں صرف احترام تھا۔ ابتدا میں زمل کو ریحان کا ڈسپلن بہت ناگوار گزرا۔ وہ ذرا سی غلطی پر فائل واپس کر دیتا اور کہتا، مس زمل، یہاں آپ وجاہت ملک کی بہن نہیں، ایک ملازم ہے، کام میں پرفیکشن چاہیے۔ ایک شام جب آفس خالی ہو چکا تھا، زمل تھک کر اپنی میز پر سر رکھے ہوئے تھی۔ ریحان کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا اور اس کے
भीगी पलकें देखता रह गया। क्या हुआ? बॉस ने ज़्यादा डांट दिया? उसने शरारत से पूछा और एक मग उसकी तरफ बढ़ाया। आपको क्या पता रेहान, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मैं तो बस। जुमल की बात अधूरी रह गई। मैं जानता हूँ जुमल। रेहान का लहजा अचानक संजीदा हो गया। इंसान का माजी उसे कभी कभी थका देता है, लेकिन माजी से भागने के बजाय उसे तस्लीम करके आगे बढ़ना ही बहादुरी है। आप में बहुत टैलेंट है, बस इसे सही सिम देने की ज़रूरत है। जुमल को पहली बार किसी ने उसकी ज़ात के हवाले से सराहा था। उस रात उसे हम्माद याद नहीं आया, बल्कि रेहान की कही हुई बातें उसके जहन में गूंजती रहीं। सीनिया ने महसूस किया कि जुमल अब खुश रहने लगी है। वो वक्त पर ऑफिस जाती है और घर आकर रेहान के दिए हुए टास्क के बारे में बातें करती है। एक दिन जीनिया ने ऑफिस की कैंटीन में देखा कि रेहान और जुमल एक ही मेज़ पर बैठे किसी प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे थे, लेकिन जुमल के चेहरे पर वो शोखी थी जो बरसों से गायब थी। वजाहत, आपने रेहान के बारे में क्या सोचा है? जीनिया ने वजाहत के केबिन में जाकर पूछा। वजाहत ने एक शरारती नज़र अपनी बीवी पर डाली। तुम्हारी नज़रों से कुछ छुपता नहीं है ना? रेहान एक हीरा है, ख़ानदानी है, मेहनती है, और सबसे बढ़कर ये कि वो जुमल की हकीकत जानने के बावजूद उसकी इज्जत करता है। तो फिर देर किस बात की है? जीनिया की आंखों में चमक थी। बारिश वाली शाम जब जुमल ऑफिस से निकल रहे थे, तब रेहान ने उससे पूछा, क्या सामने वाले कैफ़े में चल सकती हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जुमल ने इस बात में सर हिलाया। कैफ़े में वो एक दूसरे के रूबरू बैठे थे। कॉफ़ी का मग वेटर उनके सामने रखकर जा चुका था। इससे पहले रेहान कुछ बोलता, वो बोली, रेहान, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? मैं तो एक ऐसी लड़की थी जो। रेहान ने उसे खामोश करवा दिया। जुमल, मैंने इस लड़की को देखा है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और अब खुद को बदलना चाहती है। मुझे माजी से कोई सरोकार नहीं। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट पार्टनर बनने की इजाज़त दोगी? जुमल की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से सर हिलाकर हामी भर ली थी। जब ये बात वजाहत तक पहुंची तो उसने रेहान का हाथ थाम कर कहा, मेरी बहन का ख्याल रखना रेहान, उसे मोहब्बत से ज़्यादा एहतराम की ज़रूरत है। सीनिया ने दूर खड़े मुस्कुराते हुए सोचा कि इस घर के सारे दुख अब सुख में बदल चुके हैं। वजाहत ने जीनिया का हाथ थामा और सरगोशी की। तुमने सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं बदली जीनिया, तुमने पूरे मलिक ख़ानदान की तकदीर बदल दी है। उसकी तारीफ पर दिल से मुस्कुराई थी। मलिक विला में जुमल और रेहान की मंगनी की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान रुखसत हो चुके थे और घर के दरो दीवार खुशियों की महक से महक रहे थे। जुमल अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपनी मंगनी की अंगूठी को देख रही थी। जब जीनिया हाथ में दूध का ग्लास लिए अंदर दाखिल हुई, थक गई हो ना? जीनिया ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। जुमल ने एकदम मुड़कर जीनिया को कमर से लिपट कर अपने साथ लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अरे क्या हुआ जुमल? अब तो रोने का वक्त नहीं है, अब तो हंसने के दिन है। जीनिया ने उसे प्यार से डांटा। तुम ना होती तो कुछ ना होता। जुमल ने अपना सर जीनिया के कंधे से टिका दिया और रिंधी हुई आवाज़ में बोली, भाभी, आपने बहुत किया है मेरे लिए। जीनिया कुछ बोलने लगी तो जुमल ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। नहीं, आज मुझे बोलने दे। मैं वो लड़की थी जिसने आपको इस घर में जीने का हक नहीं दिया। मैंने आपके कपड़े, आपकी किताबें, यहाँ तक कि आपकी इज्जत नफ्स तक को ठेस पहुंचाई। मैं तो इस काबिल थी कि भाई मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते और मैं हम्माद लोधी जैसे लोगों के हाथों बर्बाद हो जाती। जुमल ने जीनिया के हाथ अपने हाथों में लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे हर जख्म पर मरहम रखा। जब भाई मुझसे बात नहीं कर रहे थे, आप उनसे लड़ी मेरे लिए। आपने रेहान को मेरा साथी बनाने के लिए भाई को मनाया। जीनिया भाभी, आप इस घर के लिए रहमत हैं। जीनिया मुस्कुरा कर बोली, तुम इस घर की असल रहमत हो और रहोगी हमेशा। मेरी दुआ है कि सदा खुश रहो। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं और बैठकर बातें करने लगी। वजाहत जो जुमल के कमरे के पास से गुजर रहा था, दरवाजे के करीब ही रुक गया। वो अपनी बहन की बातें सुनकर जज्बाती हो गया था। आज अगर मेरी ज़िंदगी में रेहान जैसा जीवन साथी है तो भाई के दिल में मेरे लिए दोबारा प्यार है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। जीनिया की अपनी आंखें भी भीग गई थी। जुमल, रिश्ते तो टूटने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं।
میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے وجاہت کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہیے تھا۔ وجاہت نے اندر قدم رکھا اور زمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے زینیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اعتراف، محبت اور فخر کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری بھابھی ٹھیک کہتی ہیں زمل، اس نے مجھے بھی جیت لیا اور اس گھر کی تقدیر بھی بدل دی۔ میں تو خود کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، لیکن رشتوں کی اصل تجارت تو زینیہ نے سکھائی ہے، جو اتنی زیادہ نفرتوں کے ملنے کے باوجود محبت دیکھ کر محبت خریدی ہے اس نے۔ زمل نے وجاہت اور زینیہ دونوں کے ہاتھ تھام لی اور محبت سے لبریز لہجے میں کہا، بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں ریحان کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات اسی طرح کروں گی جیسے آپ دونوں نے کی، وفا اور اعتبار کے ساتھ۔ کمرے میں موجود ان تینوں کے درمیان پھیلی یہ اپنائیت اس بات کی گواہی تھی کہ زینیہ نے واقعی وفا نبھائی تھی۔ شہناز بیگم بھی دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور ان کے دل سے بھی زینیہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ ملک ولا کے لان میں خوبصورت تقریب کا سماں تھا۔ آج زینیہ کی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل ہونے کی خوشی میں ایک ڈنر دیا گیا تھا۔ زمل ریحان کے ساتھ بے انتہا خوش تھی۔ اب ایک بیٹے کی ماں بن کر اپنے بیٹے کی تربیت بہترین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کی تقریب کی وجہ سے زمل صبح سے آ گئی تھی۔ زینیہ کی ہر خوشی میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ دانیال اور رملہ اپنی شادی کی خبر لے کر آئے تھے۔ پورے گھر میں ہنسی اور قہقہوں کی گونج تھی۔ رات کے آخری پہر وجاہت اور زینیہ ٹیرس میں بیٹھے تھے جب وجاہت اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تم صرف زینیہ ملک نہیں ہو، تم وجاہت ملک کا وقار ہو، میرا مان، میری محبت اور میرا غرور ہو۔ زینیہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ آسمان پر چمکتا چاند گواہ تھا کہ نفرت کے حصار جب ٹوٹتے ہیں تو محبت کی سلطنت کتنی مضبوط بن جاتی ہے، جہاں صرف ایک شوہر اور اس کی وہ بیوی تھی جس نے اپنی خاموشی اور سچائی سے پوری دنیا کو جیت لیا تھا۔